السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں عمیر اللہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل MUU نیوز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، آج انتہائی اہم ترین اپڈیٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور اس وقت سوال سب سے بڑا جو حکومت کے لیے بھی پریشانیوں میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس سوال کے جواب کی تلاش میں اپنے آگے کی اسٹریٹجی تیار کر رہی ہے۔ وہ سوال صرف ایک ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی سوچ تبدیل ہو چکی ہے، اور کیا حکومت کا حکومت کرنے کا پروگرام خراب ہو چکا ہے؟ اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ وہی دوسری جانب اس حکومت کے نام نہاد جو ترجمان صحافی ہیں، ان کے حوالے سے بڑے دلچسپ اس وقت معاملات چل رہے ہیں۔ کسی ایک صحافی کو سعودیہ کی جانب سے شٹ اپ کال ملتی ہے، تو کسی ایک صحافی کے جو ذرائع ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ذرائع ہے وہ پکڑے جاتے ہیں۔ اور آپ پارا میں کیا ہوا ہے، اور نجم سیٹھی صاحب جو ہے ان کے حوالے سے ایک بہت بڑی اپڈیٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، اسے بھی ڈسکس کرنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام، اصل میں اس وقت جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اور جو اس وقت منظر نامہ بنتا جا رہا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ حکومت جو ہے اس کی وکلاہٹ بڑھتی جا رہی ہے، حکومت ڈری ہوئی ہے، اور حکومت کا ڈر بالکل جائز ہے، کیونکہ حکومت بالکل ایک ہی چیز کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، اور وہ ایک مدعا، ایک نقطہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے۔ اس کے علاوہ نہ ان کی کوئی ورث ہے، نہ ان کی کوئی وقت ہے، نہ ان کے پاس کوئی سٹینڈنگ ہے، اور نہ ہی یہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز کر سکتے ہیں۔ اب اس سینیریو کے اندر اگر ہم سمجھے تو اس حکومت کو جو وسوسے آ رہے ہیں، اور جو شہباز شریف صاحب جیسے شخص تک کو اگر وسوسے ستا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات اولدو مثالی ہے، ایسے ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، لیکن مستقبل میں یہ ایسے رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اس سے اب جو 100% اعتماد تھا حکومت کا وہ ختم ہو چکا ہے، اور وسوسے آ رہے ہیں، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے۔ اگر ان وسوسوں کا برملا اظہار شہباز شریف جیسے شخص کو کرنا پڑ رہا ہے تو آل از ناٹ ویل۔ اب اگر آپ ایک اور ڈیولپمنٹ کو لیں تو آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر اپنی اتحادی حکومتی جماعت مسلم لیگ نون سے فیصلوں میں اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ کر دیا ہے، اور آپ ذرا ٹائمنگ سمجھا کریں۔ پیپلز پارٹی کب نون لیگ جو ہے اس کے نٹ ووٹ جو ہے وہ ٹائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور پیپلز پارٹی نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جس نے روایت ختم کر دی وفاقی حکومت بھی ختم ہو جائے گی، اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہم لگاتار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ CCI کونسل آف کامن انٹرسٹ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا جائے۔ 11 ماہ گزر گئے، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہیں ہوا، آئین کی مستقل اور کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سندھ کے پانی اور نئی کنالز کے معاملے پر بھی وفاقی حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کا پڈا چل رہا ہے، اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ انٹرنیٹ بندش پر بھی اس حکومت کے اوپر چڑھائی کر رہی ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کر کے شاید اپنی امیج ریوائیو کر کے نون لیگ جو ہے اسے ہارٹ اٹیک دینے کی کوشش میں ہے، لیکن اس سے اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے جو ان کے معاملات ہیں وہ اتنے بھی اچھے نہیں ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے ان کے جو سکرو ہے حکومت کے وہ ٹائٹ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو بھی دوبارہ سے لانچ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ باقی اپڈیٹس تو آپ سب نے دیکھ لی کہ کس طرح کی ہے اور کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں۔ اب یہاں پر ناظرین کرام جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو قابل غور چیز ہے، اور جسے سمجھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے، وہ ذرا آپ اپنے ذہن نشین کریں۔ اس وقت آئندہ 24 گھنٹے اہمیت کیوں اختیار کر گئے ہیں؟ عمران خان صاحب کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس، اس کیس کا فیصلہ محفوظ ہوا 19 تاریخ کو، اور کہا گیا کہ 23 تاریخ کو بروز سموار جو احتساب عدالت ہے وہ یہ فیصلہ سنا دیں گی، اور اس میں یہ چیز ہم سب نے دیکھی کہ 24 تاریخ سے بیسیکلی اسلام آباد ہائی کورٹ کی سردی کی چھٹیاں شروع ہو جانی تھی۔ اب اچانک سے یہ ہوا کہ اس فیصلے کے آنے سے 2-3 دن پہلے ایک جرنلسٹ ہے محمد مالک صاحب نے، انہوں نے کلیم کر دیا کہ یہ فیصلہ منڈے کو نہیں سنایا جائے گا، اور اسے لنک کیا محمد مالک صاحب نے مذاکراتی عمل جو چل رہا ہے اس کے ساتھ، اور انہوں نے کہا یہ جنوری کے پہلے یا دوسرے ہفتے کے اندر یہ معاملہ جو ہے لٹک سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا، اور انہوں نے چونکہ اسے لنک کر دیا تھا ڈائریکٹلی، اور اسے بالکل سیدھے سیدھے طریقے سے انہوں نے کر دیا تھا جی مذاکراتی عمل کے ساتھ، تو پھر جی جج صاحب جو ہے انہوں نے اچانک جس دن محفوظ فیصلہ سنانا تھا انہوں نے کہا کہ میں 6 جنوری کو فیصلہ سناؤں گا۔ اب 6 جنوری یعنی کل جو فیصلہ ہے
اس کے حوالے سے صدر ایوب صاحب جو کہ مقتدرہ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو جج صاحب ہیں نا، یہ بڑے دبنگ ہے، یہ انپریڈکٹیبل ہے، ان کا حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی، اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی، اور یہ جج صاحب کچھ بھی فیصلہ دے سکتے ہیں، اور اگر اس کیس میں ذرا سا جول بھی نظر آیا تو یہ فیصلہ جو ہے عمران خان صاحب کے حق میں بھی آ سکتا ہے۔ اور اب کیا ہوا ہے جی، حسن ایوب صاحب کلیم کر رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ 6 جنوری کو بھی نہیں سنایا جائے گا۔ فیصلہ تحریر کرنے میں مزید 8 سے 10 دن لگ سکتے ہیں، یعنی فیصلہ مزید آگے لیٹ آ سکتا ہے۔ اب یہ جو حسن ایوب صاحب نے بات کی ہے، اب اوبیسلی نیکسٹ 24 ہاورز 3 ٹوٹل کیسز اڈیالہ جیل میں ہونے ہیں۔ ایک بیسیکلی سماعت ہونی ہے جس میں محفوظ فیصلہ سنایا جائے گا۔ اب یہ محفوظ فیصلہ سنایا جاتا ہے 23 تاریخ کو۔ اس میں ایک اور ڈیٹ دی جاتی ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور اگر یہ فیصلہ محفوظ آگے کر دیا جاتا ہے تو اس سے بہت کچھ واضح ہو جائے گا کہ پس پردہ جو کوششیں چل رہی ہے وہ اس وقت کس نیز پر جاتی ہے۔ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ اس کیس کے فیصلے پر ہوگا، اور اسی لیے اس کیس کے فیصلے کو ہولڈ پہ ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن کل اڈیالہ جیل کے اندر توشہ خانہ 2 کیس جو ہے اس کی بھی سماعت ہونی ہے۔ 2 گروہ پر جرح ہو چکی ہے اور ایک اور گروہ کے اوپر جرح ہونی ہے۔ شاہ رخ انجمن صاحب جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں، اور شاہ رخ خان صاحب کا نام بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پر پروموشن کے لیے نام جو آگے گئے ہیں ان میں ہمایوں دلاور کا نام ہے، تو شاہ رخ انجمن کا بھی نام ہے۔ اس کیس کے اوپر ہماری نظر ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کے خلاف GHQ حملہ کے راولپنڈی کے اندر جو مقدمات درج ہیں، 9 مئی کے دن جو جنرل ہیڈ کوارٹر پاکستان کی ملٹری کا اس کے اوپر جو حملہ ہوا، اس کیس کی بھی سماعت ہونی ہے۔ 3 کیسز، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ اور دا نیکسٹ 24 آور جو سب سے اہم ترین چیز جو ہمارے سامنے بہت سی چیزیں واضح کر دے گی کہ کوئی مذاکرات اگر ہو رہے ہیں تو کیا ان مذاکرات کے نتیجے میں اب یہ کیسز آگے لے جائے جا رہے ہیں کہ مذاکرات کا جو الٹیمیٹ نتیجہ نکلتا ہے اس کی بنیاد پہ ہم ان چیزوں کو درست کریں، ٹھیک کریں۔ تو ایک یہ سوال ہے کہ اس کا جواب ان دا نیکسٹ 24 آورز پر مل جانا ہے۔ اور ایک چیز جس کی ہمیں لگاتار سمجھ آتی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس حکومت کے سر پر سے ہاتھ اٹھتا جا رہا ہے، اور امریکہ کا ڈر اور خوف تو آلریڈی ہے۔ اب اس حکومت کے قریب صحافی جو ہے وہ لگاتار یہ بیانیہ بنا رہے تھے کہ سعودی عرب کی جو حکومت ہے نا، اور سعودی عرب کو کوئی عمران خان سے محبت نہیں ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ڈائریکٹ پاکستان کی سفارشیں کر رہے ہیں آنے والی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کو۔ اور سفارشیں کس طرح کی کر رہے ہیں کہ آپ نے عمران خان والے معاملے میں نہیں آنا۔ علامہ طاہر اشرفی جو کہ سعودیہ کے بہت قریب ہے، انہوں نے شٹ اپ کال دی ان تمام تر لوگوں کو جو اس طرح کی دعوے کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی سعودی عرب کا پاکستان کی داخلی سیاست میں کوئی کردار نہیں۔ سعودی عرب کی محبت اور عقیدت پاکستان کے ملک کے ساتھ اور وطن اور عوام کے ساتھ ہے، کسی سیاستدان یا کسی حکمران یا کسی اشرفیہ کے بندے کے ساتھ نہیں ہے۔ تو سعودیہ کو ان تمام تر معاملات سے آپ دور رکھیں۔ مگر ایک بڑی اہم ترین چیز جو ہوئی اور اس میں کیا ہو رہا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب جو ہے انہوں نے بھی کچھ سٹیٹمنٹس آپ کو بتا دی ہے، اور نجم سیٹھی صاحب جو ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ذرائع جو ہے بہت سی چیزیں بتائی۔ انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ اس وقت ناراض ہے اور تپی ہوئی ہے کہ PTI کے جو لوگ ہیں، ہم نے 9 مئی کے 19 مجرمان چھوڑے، انہوں نے ویڈیوز کیوں بنائی؟ پھر اس طرح کے کچھ اور کلیم بھی نجم سیٹھی صاحب نے کیے کہ اسٹیبلشمنٹ اس بات پر تپی ہوئی ہے کہ آپ کے ملک سے باہر بیٹھے سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ یہ کر رہے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر ناظرین کرام کیا ہوا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب جو ہے انہوں نے ایک بہت بڑا کلیم کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے تاجکستان میں جو NRA لیڈرز ہیں ان کے ساتھ رابطے شروع کر دیے، اور بیسیکلی تاجک لیڈرز کو پاکستان سپورٹ کر سکتا ہے طالبان کے خلاف، اور کمداری اور کابلی سیکشن جو ہے طالبان ان کے اندر پاکستان ایک خلیج ڈال کے TTP کو اٹیک کر سکتا ہے۔ اب اس کے اوپر مارخو جو ہے آپ کہہ لے کہ مشکوک سا لیکن ایسا اکاؤنٹ ہے جو کہ ان آفیشلی آفیشیل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن انہوں نے کہا یہی کہتے ہیں نجم سیٹھی صاحب کے بیان کو نجم سیٹھی صاحب کا بیان سمجھا جائے، ملک یا ادارے کی پالیسی نہ سمجھا جائے۔ برائے کرم نجم سیٹھی صاحب، سر مارخور نے آپ کو کہا کہ آپ کی چڑیا پرانی ہو گئی ہے، اس کے ماڈل بدل دے، آپ کی معلومات کا تجزیہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی کہ اب مارخور جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت کے قریب سمجھے جانے والے جرنلسٹ جو ہے ان کے سورسز کے حوالے سے بھی کبھی مارخور جو ہے وہ یہ بات کر دیتا ہے، تو کبھی سعودیہ کی طرف سے بیان آ جاتا ہے کہ یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں ان میں نہ کوئی حقیقت ہے، اور اس طرح کے الزامات جو ہے وہ آپ نہ لگائیں۔ تو اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ اس حکومت کے لیے مشکلات اور اگر ہم دیکھیں تو وہ بڑھتی ہوئی ہی نظر آ رہی ہے، اور بہت سی لائنیں جو چل رہی تھی جو رابطے
اسٹیبلش ہے وہ لائنیں بھی کٹ چکی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔